بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تخت کیا چیز ہوتی ہے؟ لہذا بارے دیگر اس بات کو محفوظ اور نوٹ کیجئے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار، وصل کم رکھیے گا بھائی صاحب، وصل سادہ رکھیں بس، وہ جنتی جوانوں کے سردار واقعہ کربلا میں شہادت کے بعد نہیں بنے، سرداریاں پہلے ہی پاس تھیں، شانیں پہلے ہی پاس تھیں، طاقتیں پہلے ہی پاس تھیں، مقام اور مرتبے پہلے ہی پاس تھے۔ اصل چیز تھی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے وہ میرے جیسا تقریر کرنے والا دو چار بندوں میں مشہور فرد ہو اس کو بھی سبق دیا، وہ پیر و عالم و مفتی و مدرس ہو اس کو سبق بھی دیا، وہ حکمران اور کوئی بھی دنیا کو عہدہ رکھتا ہو اس کو بھی سبق دیا کہ تم مسلمان ہو، دین کی راہ میں ریت پر بھی ڈیرے لگانے پڑ جائیں، اسٹیٹس کے خلاف نہ سمجھنا، ساڈیاں شاناں ویکھو تے ساڈیاں قربانیاں ویکھو۔ آئی بات؟ بیٹا لالے جگہ بدلی ہے یا طریقہ بدلی ہے؟ ہاں یہ تیسرا موقع تھا، سمجھا رہی ہے بات کی آپ کو، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے آج کی 8ویں نشست میں ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں کربلا کے۔ میری عمر کتنی ہے، آپ حضرات کی کتنی عمریں آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کتنی مرتبہ محرم آیا ہے، گزر گیا ہے، کیا ہر گزرتے محرم کے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ اس دن بھی بدھ تھا اور 8 محرم ہی تھی اور شام کا یہی وقت تھا، پر اے سی والی مسجد نہیں تھی۔ 61 ہجری کا محرم، 61 ہجری کی 8 محرم، 61 ہجری کا بدھ اور شب جمعرات، یہی ٹائم ذہن میں لا کے دیکھیے۔ کوئی اے سی والا لائٹ والا ماحول نہیں تھا، کوئی گلے میں پھولوں کے ہار نہیں تھے۔ ابھی بیٹھا ہوں تو کتنے خوبصورت گلاس میں پانی میرے لیے لا کے رکھا گیا، میں پانی پی کر پیاسوں کا درد کیا بتا سکتا ہوں۔ فیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو بھی حضرات علماء مشائخ سادات آئے، آپ میرے بھائی بزرگ آئے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ اتنے بجے تک روٹین وائز محفل چلتی ہے اور نماز پڑھ کر لنگر شریف نیاز حسینی کا سلسلہ ہے تو وہ کر کے میرے پاس سائیکل ہے میں اس پہ چلا گیا، آپ کے پاس موٹر سائیکل اس پہ چلے گئے، گاڑی پہ لوکل ٹرانسپورٹ سے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا گھر ہے اور وہ آپ کا کمرہ ہے، وہاں آپ کی چارپائی ہوگی، وہاں بھی پنکھا لگا ہوگا، پر اس 8 محرم کو کسی کو نہیں پتا۔ وہ نرغے میں ہے، گھیرا ڈلا ہوا ہے۔ بعض معتبر کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ 6 محرم کی رات تک ابن سعد مذاکرات کرتا رہا ہے حضرت امام پاک سے۔ حضرت امام اس کو سمجھاتے رہے بندہ بن رائے حق سے نہ ہٹ، تو وہ یہی کہتا تھا میرا گھر لٹ جائے گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، میں تہتی کر دیا جاؤں گا، آپ تھوڑی سی رعایت کیجئے، آپ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے۔ تو حضرت امام یہی جواب دیتے تھے، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں؟ کیوں؟ یزید میں کیا برائی تھی؟ ایک سوال ہے۔ امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت ہمیشہ قائم رہے گی، سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا وہ بندہ ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ کربلا کی مٹیاں تک محفوظ تھیں تو کیا یزید کا نہیں پتا تھا کہ اس کے کرتوت کیا ہوں گے؟ کتب تواریخ کے اندر ہی لکھا ہے کہ جب شمر ذیلجوشن، یہ 2 زرے پہننے والا تھا اس لیے اس کو ذیلجوشن کہتے ہیں، یہ لعین اس کے منہ ہاتھ پر پھلیری کے سفید داغ تھے، تو جب یہ حضرت امام سے
دست و گریباں ہوا ہے میدان کربلا میں، تو حضرت امام نے اس کی شکل دیکھ کر بات کہی تھی کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، اور پھر خود فرمایا کہ ایک دن جانے جانا نے مجھ سے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سفید داغ والا کتا تیرے خون میں اپنا منہ مار رہا ہے۔ اگر یزیدیت کے نظریات، اگر یزیدیت کا کردار، اگر یزید اور یزید کے سپورٹروں کے افعال درست ہوتے تو جہاں نانا جان نے یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارے خون میں اپنا منہ مار رہے ہیں، تو حضور یہ بھی فرما دیتے کہ یہاں جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حق کی راہ نہیں ہے، ان سے صلح کر لینا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ شہادت کی خبر دی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا آرڈر نہیں دیا۔ یاد رہے گی یہ بات، یاد رہے گی۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حق پر قائم رہو خالص ہو کر، بنا کسی آمیزش کے، بنا کسی ملاوٹ کے۔ کربلا نے یہ سبق دیا ہے کہ تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگا ہے تو چیک کر لینا وہ یزیدی روش کا نہ ہو۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تو پیچھے اس امام کے کہنے لگا ہے تو رکنا، مسلح پہ کھڑا فرد یزیدی روش کا نہ ہو، وگرنہ پھر تو حسینی نہیں ہوگا۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ان باتوں پہ آپ تھوڑا سا پزل بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا غور سے دیکھنے بھی لگ جاتے ہیں، اور آپ کو کچھ نہ کچھ نقشے ذہنوں میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ یا رانجھا تے یا کھیڑے، یہ درویش کہا کرتے تھے، گل ایک پاسے نال بننی ہے، دو پاسے نال کوئی نہیں بننی۔ یہی حضرت امام نے بتا دیا۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو یزیدیت نہ ہو، پیچھے اس امام کے کہنا ہے تو یزیدیت نہ ہو۔ اگر وہ راہ حسینی والا ہے دے دیجئے ہاتھ میں ہاتھ، کہہ دیجئے پیچھے اس امام کے۔ لیکن اگر وہ راہ حسینیت سے ہٹا ہوا ہے، وہ پیر ہو یا امام ہو یا کسے باشد، تو پھر درس یہ ہے کہ سر داد ناداد، دست در دست یزید۔ پھر حق یہی بنتا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، حسینی راہ سے کبھی راہ فرار اختیار نہ کی جائے۔